ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دین کی کتابیں اور قرآن کو کارگو کوریئر سے بھیج سکتے ہیں اور دینی بیان کے پرانے آڈیو کیسٹس کو کچرے میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جب آپ کارگو یا کوریئر کے ذریعے بھیج رہے ہوتے ہیں تو ان کمپنیز کے پاس مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ بھائی آپ نے اس کو کس کیٹیگری میں بھیجنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو وہ اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں اور بڑی حفاظت سے لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کارگو یا کوریئر کمپنی کے ذریعے بھیج رہے ہیں تو آپ اس کیٹیگری میں اس کو بھیجیں پہلے تو یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور باحفاظت ذریعہ ہے جس میں تقدس زیادہ ہو، احترام زیادہ ہو، تو اس کو اختیار کریں۔ اگر اس طریقے سے بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیٹیگری اس کے لیے اختیار کریں جو بالکل باحفاظت اور بااحترام اور باعزت طریقے سے چیز ڈیلیور کی جاتی ہے اور اس کو رکھا بھی اس طرح جاتا ہے جیسے نازک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کیٹیگری میں لا کے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اور دینی بیان کے پرانے آڈیو کیسٹس کچرے میں ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی تھیلی ویلی میں ڈال کے کسی جگہ ڈال دیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اہانت کا پہلو تو نہیں، کسی بری نیت سے تو آدمی نہیں ڈال رہا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اب اس کا استعمال ہی نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے کیسٹس کا، تو بالکل اس کو ڈال سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بھابھی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے، وہ عورت مجھے ہسبینڈ کے ساتھ اور اکثر میرا رشتہ بہت حد تک خراب ہو جاتا ہے، وہ عورت بیوہ بھی ہے اور ذہنی مریض بھی ہے، ان کے فیملی والے اپنی عزت کے لیے میری زندگی خراب کر رہے ہیں، مجھے ذہنی مریض بنا چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، ایک تو جو اس کام میں مبتلا ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فرقان کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا اہتمام کریں، کم از کم صبح 10 دفعہ پڑھ لیا کریں اور مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنت نماز جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو سنتیں جب آپ پڑھیں تو ان دعاؤں میں آپ اس دعا کو بھی شامل کر لیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور خصوصی طور پر اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان